अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हैदराबाद इस वक्त सुर्खियों में है, चर्चे में है और उसकी कई वजह है, लेकिन सबसे अहम वजह फ़िलहाल ये है कि वहाँ म्यूनसिपलिटी का चुनाव होने जा रहा है और आमने सामने है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी कोशिश कर रही है हैदराबाद को जीतने की। आज की इस वीडियो में हम बताने ये जा रहे हैं कि हैदराबाद की तारीख़ क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कब उसकी क्या हैसियत थी और आज क्या हैसियत हो गई है। इसके अलावा ये भी बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिस्ट्री क्या रही है, किन लोगों ने इस पार्टी को कायम किया था, क्या ओवैसी के आबाओ अजदाद ने इस पार्टी को शुरू किया था या दूसरे लोगों ने शुरू किया था, फिर बाद में असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में पार्टी आई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिए और दोस्तों से भी इसका लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर इस वीडियो को भेजिए ताकि तारीख़ हम सबको मालूम रहे। हैदराबाद आज भारत का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर माना जाता है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का हम माना जाता है, लेकिन कभी इसकी हैसियत एक रियासत की थी और भारत की बहुत मालदार, बहुत मशहूर रियासत थी और दुनिया भर में इसका चर्चा था। हैदराबाद इतनी बड़ी रियासत थी जिसका रकबा इंग्लैंड से बढ़ा हुआ था, स्कॉटलैंड से बढ़ा हुआ था और इंग्लैंड की इस रियासत ने मदद की थी। 1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक रियासत हैदराबाद की आबादी 1,60,00,000 अफराद पर मुश्तमिल थी और इसका कुल रकबा था 2,14,000 मुरब्बा किलोमीटर या 84,000 मुरब्बा मील, जो इंग्लैंड यानी बरतानिया के रकबे से बड़ा होता है। और इसकी जो आमदनी थी उस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा थी, 9 करोड़ से ज़्यादा आमदनी थी, जो मौजूदा दौर में 37 लाख अरब डॉलर के बराबर होता है। रियासत हैदराबाद की खुसूसियत ये थी कि रियासत सऊदी अरब की मदद करती थी। मक्का मदीना में बिजली और पानी का जितना खर्च आता था वो पूरा खर्च रियासत हैदराबाद संभालती थी। हाजियों की बहुत मदद करती थी। तालीम पर इस रियासत ने बहुत ज़्यादा खर्च किया, यानी खुशहाल रियासत थी, दुनिया भर में इसका चर्चा था। हैदराबाद की तारीख़ मुसलमानों से शुरू होती है 13वीं सदी से। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली की सल्तनत पर काबिज़ हुए, उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ बनाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे दक्कन के इलाके को फ़तह कर लिया और दिल्ली सल्तनत के तहत इसे शामिल कर लिया। औरंगज़ेब तक मुग़ल सल्तनत के दायरे इख्तियार में हैदराबाद की रियासत आती थी, यानी मुग़लों की हैदराबाद रियासत पर पूरी हुकूमत थी। जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया और मुग़ल सल्तनत ज़वाल पज़ीर होने लगी तो मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी नाम के एक शख्स ने हैदराबाद में अपनी आज़ाद रियासत कायम कर ली और मुग़लों से इनका इल्हाक़ बराए नाम रह गया, बल्कि ये मुग़ल पर हावी थे। उस दौरान अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन हैदराबाद की रियासत अंग्रेज़ों से भी आज़ाद थी और हैदराबाद में नवाबों का, निज़ामुल मलिक का अपना सिक्का चलता था। मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने 1724 में हैदराबाद में अपनी सल्तनत कायम की, अपनी हुकूमत कायम की और उन्होंने अपना लक़ब रखा आसिफ जाह निज़ामुल मलिक। हैदराबाद की रियासत चलती रही और दिल्ली पर चूँकि अंग्रेज़ काबिज़ हो गए थे, यहाँ ब्रिटिश सल्तनत थी। हैदराबाद की रियासत आज़ाद, इसलिए इस्लामी उलूम व फ़नून को मुसलमानों को यहीं से तरक्की मिली, यहीं से उरूज मिला। उर्दू, अरबी, कई सारी लैंग्वेज जो पहले दिल्ली सल्तनत से फ़रोग़ पा रही थी या मुसलमानों को सुकून मिल रहा था, वो सब हैदराबाद से अंजाम पाने लगा। और अंग्रेज़ों ने भी हैदराबाद को छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि ये न बरतानिया के मामले में मुदाखलत करते थे, न उनके साथ छेड़छाड़ करते थे और ये अपनी रियासत को खुशहाल बना रहे थे। ये रियासत इतनी मालदार थी कि 1939-40 में जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ और बरतानिया की हालत ख़राब हो गई, तो उस माली क्राइसिस के दौर में हैदराबाद के आखिरी नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने बड़े पैमाने पर इंग्लैंड की मदद की। इसके अलावा इन्होंने खिलाफत उस्मानिया की हर मुमकिन मदद की और मुसलमानों को हर तरीके से मदद पहुँचाई। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और 2 मुल्क बना, एक हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान, तो उस वक्त भारत में तकरीबन 500 छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे स्टेट थे जो बरतानवी हुकूमत का हिस्सा थे, उन सब पर बरतानिया का कब्ज़ा था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 2 मुल्क तकसीम हुआ तो उन तमाम रियासतों को इख्तियार दिया गया कि या तो वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए या हिंदुस्तान के साथ मिल जाए, जिसके साथ चाहे अपना इल्हाक़ कर ले। इस बीच हैदराबाद की रियासत ने न तो पाकिस्तान के साथ जाने का फ़ैसला किया और न ही हिंदुस्तान के साथ रहने का फ़ैसला किया, बल्कि हैदराबाद के मीर उस्मान नवाब अली ख़ान, जो आखिरी सुल्तान थे या आखिरी नवाब थे, उन्होंने फ़ैसला किया कि हम एक आज़ाद रियासत की हैसियत से रहेंगे, न तो हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे न पाकिस्तान के साथ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया।
وجہ کیا بنی کہ میر نواب عثمان علی خان کے پاس پیسے بہت تھے، دولت بہت زیادہ تھی، ایجوکیشن پر وہ اپنے بجٹ کا 11% حصہ خرچ کرتے تھے، اچھی اچھی عمارتیں انہوں نے بنائی تھی، لوگوں کو خوشحال بنایا تھا، رعایا ان کی خوشحال تھی اور دنیا بھر میں وہ خرچ کرتے تھے، سب کی مدد کرتے تھے۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ تھی، کمزوری یہ تھی کہ حیدرآباد کی ریاست میں مسلمان صرف 11% تھے، بقیہ 84-85% ہندو تھے، اور وہ سب کے سب ہندوستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ میر نواب عثمان علی الحاق نہیں چاہتے تھے۔ حیدرآباد کے جو مسلمان تھے یا جو شہر میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی اس کے خلاف تھے، الحاق نہیں چاہتے تھے، بہت زیادہ پریشانیوں کا عالم تھا، کریں تو کیا کریں۔ دوسری طرف حیدرآباد کی ریاست کے پاس منظم فوج نہیں تھی، چنانچہ ہندوستان کی حکومت نے یا حکومت ہند نے ستمبر 1948 میں 5 طرف سے ریاست حیدرآباد کا گھیراؤ کر لیا، حملہ کر دیا۔ 4-5 دنوں تک جنگ چلتی رہی اور بالآخر ہندوستان کی فوج نے اس پر کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا۔ 12-13 ستمبر کی درمیانی شب میں، درمیانی رات میں ہندوستان کی فوج نے 5 جانب سے ریاست حیدرآباد پر حملہ کر دیا، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 4-5 دنوں تک جنگ چلتی رہی، لڑائی ہوتی رہی، لیکن ریاست حیدرآباد کے پاس منظم فوج نہیں تھی، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ مقابلہ نہیں کر سکی اور بالآخر 17 ستمبر 1948 کو مکمل طور پر ریاست حیدرآباد بھارت کے کنٹرول میں آ گیا، بھارت کا قبضہ ہو گیا۔ وہاں کے عوام نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم بھارت کے ساتھ رہیں گے، بھارت کے ساتھ ان کا مکمل الحاق ہو گیا اور بھارتی آئین دستور کو انہوں نے مان لیا۔ اس کے بعد جو آخری نواب تھے میر عثمان علی خان، انہوں نے ریڈیو اسٹیشن جا کر اعلان کر دیا کہ فوجی ایکشن لیا گیا تھا اور ریاست حیدرآباد بھارت کا حصہ ہے، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ ریاست حیدرآباد 1948 میں بھارت کا حصہ بن گیا اور حیدرآباد کی جو پوری ریاست تھی 2,14,000 مربع کلومیٹر، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کا کچھ حصہ آج کے مہاراشٹرا میں ہے، کچھ حصہ کرناٹکا میں ہے، کچھ حصہ آندھرا پردیش میں ہے اور کچھ تلنگانہ میں ہے۔ اور حیدرآباد جو موجودہ شہر ہے اس ریاست کا صدر مقام تھا، اور جو پرانا حیدرآباد ہے وہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، اور حیدرآباد کا جو سکندرآباد کا ایریا ہے، دوسرے ایریا ہے، وہاں نن مسلموں کی آبادی زیادہ ہے۔ تو پوری تاریخ ہے یہ حیدرآباد ریاست کی کہ نوابوں کا دور ختم ہو گیا، 7 نواب بنے تھے اور میر عثمان نواب علی خان 7ویں حکمراں تھے۔ حکمرانوں میں جو بنے تھے یہاں کے، یعنی حیدرآباد کے جو نواب بنتے تھے، سربراہ بنتے تھے، وہ اپنا الگ الگ لقب رکھتے تھے۔ چنانچہ پہلے حکمراں جو میر قمر الدین تھے، انہوں نے اپنا لقب آصف جاہ نظام الملک رکھا۔ ان کے بعد جو بنے انہوں نے کچھ اور لقب رکھا، کسی نے شجاع الدولہ رکھا، کسی نے مظفر بیگ لقب رکھا۔ جو آخری نواب تھے عثمان علی خان، انہوں نے اپنا لقب رکھا آصف جاہ اور انہیں نظام الملک بھی کہتے ہیں۔ تو اسی نظام الملک چونکہ پہلے نے لقب اختیار کیا تھا، ان کے بعد بھی کچھ لوگوں نے لقب اختیار کیا تھا، اس لیے حیدرآباد کے حکمرانوں کو زیادہ تر کہا جاتا ہے حیدرآباد نظام الملک، نظام کا حیدرآباد یا نظام کا دور حکومت، لیکن دراصل ان کا ایک لقب تھا۔ یہ پوری تھی حیدرآباد کی تاریخ۔ اب بتاتے ہیں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کے آخری نواب میر عثمان علی خان کے مشورے سے محمود خان نواز نے 1926 میں قائم کیا تھا۔ ان کے گھر پر پہلی میٹنگ ہوئی، اس میں علماء، مشائخ اور اس وقت کے جو سرکردہ لوگ تھے سب شریک تھے، اور مشورہ شامل تھا آخری نواب میر عثمان علی خان کا، اور اسے قائم کیا تھا محمود خان نواز نے۔ اس وقت ایک سیاسی پارٹی نہیں تھی بلکہ ایک تنظیم بنی تھی، اور اس کا کام تھا لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کو تعاون پہچانا۔ دھیرے دھیرے پارٹی سیاست میں بھی انٹرسٹ ہونے لگی۔ محمود خان نواز کے بعد ایک اور اس پارٹی کے ذمہ دار بنے۔ اس کے بعد جب حیدرآباد کو بھارت میں شامل کرنے کی بات چیت ہو رہی تھی، یا جن دنوں فوجی ایکشن لیا گیا، اس وقت اس پارٹی کے صدر تھے قاسم رضوی۔ وہ مکمل طور پر یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد کو پاکستان کے ساتھ شامل کیا جائے۔ میر عثمان اس کے خلاف تھے، کچھ لوگ بھی، یعنی 2 گروپ تقسیم ہو گیا تھے۔ گروپ یہ چاہتا تھا کہ حیدرآباد کو پاکستان کے ساتھ ضم کر دیا جائے، دوسرا گروپ یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ رہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اس وقت صرف مجلس اتحاد المسلمین تھی، آل انڈیا نہیں تھا۔ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت قاسم رضوی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی تقریریں کرتے تھے، بہت مشہور مقرر تھے، جیسے آپ اسد الدین اویسی ہے، اس سے زیادہ وہ تقریریں اچھے انداز میں کرتے تھے اور ان کی تقریر لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ تو وہ عوام سے چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں، پاکستان کو سپورٹ کرے۔ چنانچہ جب فوجی ایکشن لیا گیا اور حیدرآباد بھارت کے قبضے میں آ گیا تو قاسم رضوی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد ان کو جیل سے رہائی ملی، اور اس شرط پر رہائی ملی کہ قاسم رضوی کو بھارت چھوڑ کر پاکستان جانا ہوگا۔ چنانچہ قاسم رضوی کو جیل سے رہائی ملی اور وہ شرط کے ساتھ پاکستان چلے گئے۔
بھارت چھوڑنے سے پہلے قاسم رضوی نے مجلس اتحاد المسلمین کی لیڈرشپ اور جو کچھ پارٹی اور تنظیم کے تعلق سے تھا انہوں نے سب عبدالواحد اویسی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ عبدالواحد اویسی ایک لائر تھے، ینگ تھے اور جانا پہچانا چہرے تھے۔ عبدالواحد اویسی کے بعد 1957 میں پارٹی کی لیڈرشپ، یہ ساری چیزیں ان کے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی کے ہاتھ میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین اویسی موجودہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے والد ہیں اور عبدالواحد اویسی ان کے دادا تھے۔ سلطان صلاح الدین اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین بنایا، باضابطہ اس کو پارٹی کے طور پر ریکگنائز کرایا اور انہوں نے چناؤ لڑنا شروع کر دیا۔ 1984 میں وہ پہلی مرتبہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور 1984 کے بعد سے اب تک مسلسل حیدرآباد کی سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کا قبضہ ہے اور اب یہ پارٹی کئی جگہوں پر پھیل گئی ہے۔ تو یہ پوری تاریخ حیدرآباد کی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ واضح طور پر ہے کہ میر عثمان نواب علی خان کے مشورے سے پارٹی بنی تھی۔ اس کے فاؤنڈر دوسرے ہیں۔ آزادی کے وقت جب قاسم رضوی کو جیل ہو گئی اور انہیں پاکستان جانا پڑا تو یہ پارٹی اویسی خاندان کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی اویسی خاندان اس پارٹی کے فاؤنڈر نہیں ہے اور اب اس تنظیم کی، اس پارٹی کی قیادت بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں میں ہے۔ آگے یہ پارٹی اسی خاندان میں رہے گی یا کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی، آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ پوری تاریخ ہے حیدرآباد کی، اسی وجہ سے حیدرآباد کو ان دنوں بی جے پی جیتنے کی اور اس پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا میئر بنائیں گے، اب دیکھیے رزلٹ کیا آتا ہے۔ لیکن حیدرآباد مسلم تاریخ کا، مسلم تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے اور دلی کا جب زوال ہو گیا، یعنی سقوط دلی کے بعد مسلمانوں کا آخری تہذیبی، علمی، فنی گہوارہ یہی حیدرآباد تھا۔ سقوط حیدرآباد کے بعد تقریباً مسلمانوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور ایک آخری ریاست بچ گئی تھی کشمیر، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، انہیں کچھ آزادی حاصل تھی۔ اب وہاں سے بھی 370 کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پر۔ اللہ حافظ۔